السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس اردو زبان کی دوسری کتاب کا دوسرا سبق پڑھانے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم آپ کو اس سبق میں پڑھائیں گے نور کا تڑکا کے متعلق۔ دوستو، وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ نور کا تڑکا، اور یہ اردو زبان کی دوسری کتاب کا دوسرا سبق ہے۔ دیکھیں، نور کا تڑکا، یہ نور، نون واو پیش نو، را ساکن رے ساکن، نور کا تڑکا۔ چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، کیا پڑھیں گے؟ چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، تارے بھی چھپ گئے، تارے بھی چھپ گئے، کوئی ٹمٹما رہا ہے، کوئی ٹمٹما رہا ہے، اجالا بڑھتا جاتا ہے، اجالا بڑھتا جاتا ہے، در دیوار مکان درخت سب صاف نظر آنے لگے۔ کیا پڑھیں گے اسے؟ در دیوار مکان درخت سب صاف نظر آنے لگے۔ یہ جہاں پر بھی ایسا مد سے آئے گا اس الف کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ حمزہ نہیں ہوگا بلکہ الف ہوگا۔ نظر آنے لگے، ٹھنڈی ہوا سن سن چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا سن سن چل رہی ہے، پنکھے سے جھل رہی ہے، پنکھے سے جھل رہی ہے۔ ایسی یا آتی ہے تو وہ معروف ہوتی ہے، اور اگر ایسی یا آتی ہے پھر وہ مجہول ہوتی ہے۔ باغوں اور کھیتوں میں بہار ہے، کیا پڑھیں گے؟ باغوں اور کھیتوں میں بہار ہے، گھاس اور پتوں پر کیا موتی سے بکھرے پڑے ہیں، گھاس اور پتوں پر کیا موتی سے بکھرے پڑے ہیں، کیا پڑھیں گے؟ بکھرے پڑے ہیں۔ یہ شبنم کے قطرے ہیں، یہ شبنم کے قطرے ہیں، پھلواریاں مہک رہی ہیں، پھلواریاں مہک رہی ہیں، کچھ پھول کھل گئے، کچھ پھول کھل گئے، کچھ کلیاں چٹک رہی ہیں، کچھ کلیاں چٹک رہی ہیں، بیل بوٹے سب تر و تازہ نظر آتے ہیں، بیل بوٹے سب تر و تازہ نظر آتے ہیں، چڑیوں کی چہکار سے ہوا گونج رہی ہے، چڑیوں کی چہکار سے ہوا گونج رہی ہے، آشیانوں سے نکل کر درختوں پر ہجوم کیا ہے، آشیانوں سے نکل کر درختوں پر ہجوم کیا ہے، اپنی اپنی بولیاں بول رہی ہیں، اپنی اپنی بولیاں بول رہی ہیں۔ یہاں اپنی کے 3 نقطے نہیں ہیں، تو اگر آپ کی کتاب میں نقطے نہیں ہیں تو وہ نقطے لگا لے 3۔ اپنی اپنی بولیاں بول رہی ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، کیا ہے؟ کان، کاف الف زبر کا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، بھیڑ بکریاں، بھیڑ پڑھیں، بھیڑ نہیں پڑھیں گے اسے، بھیڑ، بھیڑ بکریاں بھی چلا رہی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی چلا رہی ہیں، چلا، چے کے نیچے زیر پڑیں گے، چلا رہی ہیں، گائیں بھینسیں، کیا پڑھیں؟ گائیں، گائیں نہیں، گائیں بھینسیں چوکنی ہو گئیں، گائیں بھینسیں، بھینسیں بے ہے یا نون سین یہ دے، بھینسیں چوکنی ہو گئیں، ان کے بچے بھی کل بلا رہے ہیں، ان کے بچے بھی کل بلا رہے ہیں، کاروباری لوگ سب اٹھ بیٹھے، کیا پڑھیں گے؟ کاروباری، کاروباری لوگ سب اٹھ بیٹھے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی منہ ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی منہ ہاتھ دھو رہا ہے، مکتب کے لڑکے بھی ہوشیار ہو گئے، مکتب کے لڑکے بھی ہوشیار ہو گئے، کچھ ناشتہ کر کے بستہ بغل میں دبائیں گے،
کچھ ناشتہ کر کے بستہ بغل میں دبائیں گے، ٹھیک وقت پر حاضر ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یہ کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک وقت پر حاضر ہو جائیں گے، جو دیر لگائیں گے سزا پائیں گے، جو دیر لگائیں گے سزا پائیں گے۔ رات گزری نور کا تڑکا ہوا، رات گزری نور کا تڑکا ہوا، ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا۔ ہجوم کے معنی کیا ہے؟ یہ معنی دیکھنے، ان کو یاد رکھنا۔ ہجوم کے معنی بھیڑ بھاڑ، اور تر و تازہ ہرا بھرا۔ کیا معنی ہے؟ تر و تازہ ہرا بھرا۔ غسل نہانا، کیا ہے؟ نہانا۔ بستہ جزدان کتابوں کا تھیلا، بستے کسے کہتے ہیں؟ جزدان کتابوں کا تھیلا۔ شبنم اوس، شبنم اوس۔ آشیانہ گھونسلہ، آشیانہ گھونسلہ۔ ناشتہ صبح کا کھانا۔ حاضر موجود، موجود ہونا۔ حاضر کا مطلب کیا ہے؟ موجود ہونا۔ تو دوستو یہ سبق ہمارا یہاں تک ہو گیا ہے، اور یہ دوسری کتاب کا یہ آج دوسرا سبق تھا۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور پھر اس کو یاد کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے بات ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔